دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ ڈوبا ہوا سورج نکلتا ضرور ہے، وقت کیسا بھی ہو بدلتا ضرور ہے۔ مترو آپ تھک جائیں گے مگر انسان راضی نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا صبر بڑے مسئلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل اگر صاف ہو تو شکوے خود بخود دعا بن جاتے ہیں۔ جو انسان خود کو نہیں پہچانتا وہ دنیا کو کبھی صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ غصہ وہ آگ ہے جو دشمن کم اور اپنا گھر زیادہ جلاتی ہے۔ کم بولنے والا اکثر زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور زیادہ بولنے والا اکثر اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ جو ہر بات پر جواب دے وہ جلد اپنے وقار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عقل کا وزن الفاظ سے نہیں فیصلوں سے ناپا جاتا ہے۔ جو وقت پر خاموش رہنا سیکھ لے وہ بہت سی لڑائیاں جیت لیتا ہے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے مگر اس کی قیمت وصول کرتا ہے۔ خاموش دشمن شور مچانے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ انتظار کرنا جانتا ہے۔ جو ہر تعریف پر خوش ہو جائے وہ جلد ہر تنقید سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو انسان خود احتسابی چھوڑ دے وہ ترقی کے دروازے خود بند کر دیتا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر زخم بھر دیتا ہے۔ دوستی کم لوگوں سے رکھو مگر نیت صاف رکھو۔ جھوٹ میٹھا ضرور لگتا ہے مگر روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ جو اپنے وعدے ہلکے لے وہ خود کو ہلکا کر لیتا ہے۔ ہر مسکراہٹ خیر خواہی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی دشمنی نہیں ہوتی۔ جو انسان حدیں قائم رکھتا ہے وہ خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ جلد بازی عقل کی دشمن ہے اور صبر اس کا محافظ۔ جو بات وقت پر نہ کہی جائے وہ بعد میں زخم بن جاتی ہے۔ جو اپنے راز سب کو بتا دے وہ خود کو ننگا کر لیتا ہے۔ غرور عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور انسان انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ جو طاقت پا کر عاجز رہے وہی اصل فاتح ہے۔ ہر مخالفت نقصان نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ حفاظت ہوتی ہے۔ جو سچ سننے کی ہمت رکھتا ہے وہی سچ بولنے کے قابل ہوتا ہے۔ سچی بات اکثر تنہا ہوتی ہے مگر آخر کار مضبوط ہوتی ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھے وہ فریب سے بچ جاتا ہے۔ جو انسان وقت کی قدر نہ کرے وقت اسے بے قدر کر دیتا ہے۔ جو ہر بات برداشت کرے وہ آخر کار خود سے ہار جاتا ہے۔ نرمی اچھی صفت ہے مگر کمزوری بن جائے تو نقصان دیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو غلطی مان لے نہ کہ وہ جو دلیلیں ڈھونڈے۔ خاموش رہنا سیکھ لو، ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا بے قابو نفس ہے۔ ہر بات جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چھوڑنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو خود کو سنبھالے وہ دوسروں کو سنبھال لیتا ہے۔ جو انسان اپنے وعدے نبھائے وہ اعتبار کماتا ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ جو دوسروں کو گرانے میں خوش ہو وہ خود اوپر نہیں جا سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو انجام دیکھے نہ کہ صرف فائدہ۔ جو شخص خود سے سچ بولتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہر کامیابی شور نہیں مچاتی، کچھ خاموش ہوتی ہیں۔ جو انسان وقت پر پیچھے ہٹنا جانتا ہے اور وہ مکمل شکست سے بچ جاتا ہے۔ غلط صحبت عقل کو کمزور کرتی ہے اور صحیح صحبت اسے مضبوط بناتی ہے۔ عقل کا کمال یہ ہے کہ انسان نقصان سے پہلے رک جائے۔ ہر قربت فائدہ نہیں دیتی اور ہر دوری نقصان نہیں ہوتی۔ جو انسان صرف سننا چاہے وہ سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھے وہ سیکھنے سے محروم رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ اسے اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ کم خواہشات زیادہ سکون لاتی ہیں اور زیادہ خواہشات کمزوری۔ ہر فیصلہ وقت مانگتا ہے، جلدی نقصان لاتی ہے۔ جو انسان خود کو بدل لے وہ تقدیر بدلنے کے قریب ہوتا ہے۔ جو اپنے دل کو صاف رکھے وہ سازش سے بچ جاتا ہے۔ عقل کا کمال خود کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو اپنے نفس کو جیت لے وہ سب سے بڑی فتح پا لیتا ہے۔ جس شخص کو تنہائی پسند آنے لگے وہ یا تو بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا بہت سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے۔ خاموشی میں وقار ہے اور وقار میں طاقت۔ جو انسان اپنی کمزوری پہچان لے وہ آدھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر بات جاننا ضروری نہیں، سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ جو انسان خود کو کھو دے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہتا ہے۔ وقت کی خاموشی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ چار آدمیوں سے بچ کے رہنا
یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میٹھا بولنے والا۔ اس کی باتوں میں اچھا زہر چھپا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب نقصان ہوگا۔ ہر بات میں ہاں کرنے والا، سامنے ہمدرد پیچھے وار کرنے والا، تمہاری ناکامی پر خوش ہونے والا، تمہاری خاموش شکست کا جشن مناتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو بات کم اور وزن زیادہ رکھے۔ ہر تعلق میں توازن ضروری ہے ورنہ نقصان طے ہے۔ خاموش عقل شور مچانے والی زبان سے بہتر ہے۔ غلطی ماننا ذلت نہیں، اصلاح کی شروعات ہے۔ جو سچائی سے نہ ڈرے وہ کسی فریب میں نہیں پڑتا۔ جو انسان حد سے زیادہ چاہے وہ ہمیشہ کم پاتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔